الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اور ایک بیش بہا نعمت جس کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے وہ پانی ہے. اور پانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندگی بخشی. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. بڑا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس پانی کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کو زمین کے اندر بٹھا دیا اور جمع کر دیا. زمین کے اندر اس کو اس طرح بٹھا دیا کہ پہلے پہاڑوں پر اس پانی کو برسایا اور پھر اس کو برف کی شکل میں وہاں پر جما دیا. اور پھر پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک قدرتی فریزر بنا دیا اور پھر وہاں سے پگھلا کر زمین کی رگوں کے ذریعے سے آبشاروں، چشموں اور کنووں تک اس پانی کو پہنچا دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی پانی پئیں یا اس کو استعمال میں لائیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے اس پر غور کریں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتہائی شیریں اور انتہائی میٹھا پانی ہم تک پہنچا دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، اور اس پانی کو جب اپنی پیاس بجھانے کے لیے پئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پئیں تاکہ وہ پانی جہاں آپ کی پیاس کو بجھانے کا سبب اور ذریعہ بنے تو آپ کا یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے. اس لیے جب بھی آپ پانی پئیں یا کوئی بھی مشروب چیز ہے، چائے ہے، دودھ ہے، شربت ہے، اس کو پئیں تو کھانا، پانی، چائے، دودھ، شربت، ہر کھانے اور پینے والی چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کے اسے کھائیں اور پئیں. اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے.
اور ایک مومن کو، ایک مسلمان کو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پانی پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ پانی پینے کی دوسری سنت اور دوسرا ادب یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں۔ حتی الامکان کھڑے ہو کر اور لیٹ کر پانی نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کئی امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام عادت کے طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بیٹھ کر پینے کی تھی، اور اسی پر ساری عمر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ اس لیے خود بھی اس کا اہتمام فرمائیں اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، دوسرے لوگوں سے بھی اس کا اہتمام کرائیں کہ جب پانی پینے کے لیے آپ تیار ہوں تو کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر کے پانی پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے والے کو قے کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی عذر ہو اور بیٹھنے کی گنجائش نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہوگا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بغیر عذر کے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے پانی مت پئیں، بلکہ بیٹھ کر کے پانی پئیں۔ اور اسی طرح پانی پینے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پانی پینا شروع کریں، اور جب پانی پی چکیں تو اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ حضرت نوفل بن معاویہ الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب بثلاثۃ انفاس یسمی اللہ عز وجل فی اولہ وَيَحْمِدُهُ فِي آخِرِهِ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانسوں میں پیتے تھے، اور ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس لقمہ اور گھونٹ کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے کھانے پینے کے بعد بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہوگی، یعنی الحمدللہ کہا ہوگا۔ تو اس لیے پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر کہیں۔ اور اسی طرح پانی پینے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو 3 سانسوں کے اندر پانی پئیں، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر کے پانی پینا شروع کریں، بڑے بڑے گھونٹ نہ لیں، ایک سانس میں نہ پئیں کہ اس سے پینے کی نالی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے مروڑ اٹھتا ہے۔ پینے میں جلدی نہ کریں، پانی پیتے وقت ڈکار نہ لیں، اور نہ ہی برتن میں سانس لیں، بلکہ پانی پینے کا جو برتن ہے، گلاس ہے یا کوئی پیالہ ہے، اس کو
اپنے منہ سے الگ کر کے سانس لیں، الحمدللہ کہیں، اور پیاس باقی ہو تو پھر بسم اللہ کہہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ پینا شروع کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن کو منہ سے ہٹا کر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب جرعة ثم قطع ثم سمى ثم جرع ثم قطع ثم سمى ثلاثا حتى فرغ فلما شرب حمد اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ پیا اور پھر پینا موقوف کر دیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ پینا شروع کیا اور پھر سانس لیا، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور جب پانی پینے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی اناء، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب فی الاناء تنفس 3 انفاس یحمد اللہ عز وجل فی کل نفس ویشکرہ فی آخرہن، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب برتن میں پانی پیتے تو 3 سانس لیتے تھے، اور ہر سانس لیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، الحمدللہ کہتے، اور ہر سانس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پینے کی کسی چیز کو اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 دفعہ کر کے پیو، اور جب پیو تو بسم اللہ کہو، اور جب فارغ ہو تو الحمدللہ کہو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مس الماء مسن ولا تابوه عبا فإن الكباد من العب، کہ پانی چوس چوس کر پیو، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹوں میں چوس چوس کر پانی پیو، اور بڑے بڑے گھونٹ لگاتار غٹ غٹ کر کے مت پیو، اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ فإن الكباد من العب، کہ بڑے بڑے گھونٹ سے پانی پینے کی وجہ سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر اچانک زیادہ مقدار میں جگر میں پانی ڈال دیا جائے تو اس سے درد جگر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی حرارت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، اور 3 سانسوں میں پانی پینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح پانی پینا پیاس کو اچھی طرح سے بجھاتا ہے اور ہاضمہ کے لیے
بہت زود اثر ہے، اس میں معدہ کی سلامتی ہے اور معدہ میں انتہائی ٹھنڈک کم کرتا ہے اور سردی کے حملہ آور ہونے کے خطرہ سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے اعصابی کمزوری کم ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ پانی پینے کے باقی جو سنتیں اور آداب ہیں وہ آپ دوسری مجلس کے اندر بھی سماعت فرمائیں گے۔